بتائیے گا سائفر کیس میں آج ہائی کورٹ میں بھی آپ پیش ہوئے، کل جوڈیشل کمپلیکس میں بھی ایک سماعت ہوئی اور ضمانتیں کینسل ہوئی ہیں، کوئی گراؤنڈز خاص نظر نہیں آئے، پھر بھی اس طرح کے فیصلے آ رہے ہیں عدالتوں سے؟ سر دیکھیں، نیچے ماشاءاللہ جو اسی طرح کے اگر آپ ججز بنائیں گے ایڈیشنل سیشن ججز اور ٹرائل کورٹس جو ہے، اور من پسند اگر فیصلہ جات مقصود ہوں گے تو پھر آپ نے دیکھ لیا کہ توشہ خانے میں کیا فیصلہ آیا، اس کے میں آپ نے سپریم کورٹ کے ریمارکس بھی سنے، اور پھر یہاں جب وہ سزا کو معطل کیا گیا اس میں بھی آپ نے ساری بحث سنی، تو وہ ایک دن بھی فیصلہ جو ہے، ایک دن کے لیے بھی سزا اس میں نہیں ہو سکتی تھی، جس کیس میں وہ ان کو خان صاحب کو 3 سال سزا کر دی گئی تھی۔ اب جو ہے ایک دن بھی سائفر کے معاملے میں عمران خان صاحب کو اندر نہیں رہنا چاہیے، اور یہ تو میں سمجھتا ہوں 25 کروڑ ہمارے پاکستانیوں کی غیرت اور حمیت کو جو ہے للکارا گیا ہے۔ اسی طرح یہی ہوا تھا، بھٹو صاحب کو کہا گیا تھا کہ ہینری کسنگر نے کہا تھا کہ تم ایٹم بم بنانا بند کر دو ورنہ تمہیں عبرت کا نشان بنائیں گے۔ ہم نے ہینری کسنگر اور امریکہ کے خلاف تو کوئی ایکشن نہ لیا، لیکن ضیاء الحق صاحب موصوف نے مولوی مشتاق کے ساتھ مل کے امریکہ کی غلامی کرتے ہوئے بھٹو کو لحد میں اتار دیا، شہید کر دیا، قتل کر دیا۔ اب ہم عمران خان کا بھی وہی دہرانے جا رہے ہیں کہ ایک ڈونلڈ لو جو اسسٹنٹ سیکرٹری کی لیول کا ہے امریکہ میں، اسسٹنٹ سیکرٹری ڈونلڈ لو ہمارے جو امبیسڈر مجید کو کہتا ہے کہ اگر عمران خان کو تم اتار دو گے، ہٹا دو گے تو امریکہ تمہیں معاف کر دے گا۔ تو یہ ہم نے اس کی ڈونلڈ لو کی اس حکم کی جو ہے غلامی کرتے ہوئے ہم نے عمران خان کو رخصت کر دیا، چھٹی دے دی، اس کو نکال دیا۔ اور صرف درہ یہ نہیں ہے، اور ہم نے یہ بھی اس کو دکھایا کہ دیکھو ہم نے پنجرے میں بند کیا ہوا ہے خان کو، یعنی اس کو اندر بھی کر دیا ہے اور اس کو جو ہے پابا سلاسل بھی کر دیا ہے۔ یہ غلامی کا معیار ہے۔ اس میں کون سی بھائی آفیشل سیکریسی ایکٹ کی دفعہ لگتی ہے؟ کون سی پاکستان کے دفاع کو اس سے خطرہ ہو گیا؟ اگر میں سمجھتا ہوں چلیں کہ یہ مندرجات جو 2 دفعہ نیشنل سیکیورٹی کونسل میں ڈسکس ہوئے ہیں، اور دونوں دفعہ نیشنل سیکیورٹی کونسل میں، ایک دفعہ تو عمران خان پرائم منسٹر تھے اور دوسری مرتبہ شہباز شریف وزیر اعظم تھے، دونوں مرتبہ، اور سارے عسکری قیادت کی پوری یعنی چاروں جو ہے وہ ٹاپ کے جنرلز موجود تھے اس میں، دونوں میں، اور انہوں نے کہا یہ بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ہے انٹو دی افیئرز آف پاکستان، یعنی پاکستان کے معاملہ میں یہ شدید جو ہے مداخلت ہے، اور اس کو اسٹرانگ ڈیموش لکھا جائے، سخت قسم کا جواب دیا جائے۔ ہو بھائی، تم جب کہتے ہو کہ یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے، یہ نہیں کہا کہ پاکستان کی سیکیورٹی کو کوئی خطرہ اس سے لاحق ہو جاتا ہے، لیکن پھر آپ نے جو ہے اس کو آفیشل سیکریسی ایکٹ کا کیسے قائم کر سکتے تھے مقدمہ؟ یہ شرم آنی چاہیے جنہوں نے اندر رکھا ہوا ہے، شرم ان کو بھی آنی چاہیے جنہوں نے اس کو جو ہے ضمانت خارج کی ہے۔ تو ایسے اگر جج صاحبان آپ لیں گے جن سے آپ من پسند فیصلے لے کے اگر کسی کو صرف اندر ہی رکھنا مقصود ہے تو پھر اللہ حافظ ہے اس نظام عدل کا۔ لیکن ابھی بھی میں سمجھتا ہوں بالا عدالتیں جو ہیں وہ ان چیزوں سے اثرات سے قدرے جو ہے محفوظ ہیں، تو اس لیے ہمیں توقع ہے کہ انشاءاللہ ہائی کورٹ سے ہمیں ملے گا، ہائی کورٹ سے۔ سپریم کورٹ میں کل آپ نے دیکھا کہ عماد یوسف جو تھا اس کے کیس کو قواش کر دیا انہوں نے، وہی کیس ہے جس میں گل کو، شہباز گل کو، جس میں وہ ایک بنایا تھا پروگرام کرنے میں، اور اس میں بیجنگ وار اور میوٹنی اور پتہ نہیں کون کون سے دفعات لگا دیے تھے۔ آپ کی جرنلسٹ برادری بڑی اس میں جو ہے وہ برہم تھی، اور دنیا جہان میں ہماری پاکستان کی بدنامی ہوئی کا باعث بنا۔ اگرچہ یہاں سے تو وہ ہمیں وہ پذیرائی نہیں ملی تھی، لیکن سپریم کورٹ کی کل 3 رکنی بینچ نے، فل بینچ نے اس کو قواش کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ اس طرح سے مقدمات جو ہے قائم نہیں کیے جا سکتے، کسی کی آزادی کو سلب نہیں کیا جا سکتا ہے، جھوٹے مقدمات نہیں بنائے جا سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کل کا یہ جو فیصلہ سپریم کورٹ نے کیا ہے
اس کے دور رس اثرات ہوں گے، اور انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ اسی کی انالوجی پر، اسی کی نظیر پر یہ کیس بھی قواش ہو جائے گا، جس کی آج ہم نے ہدایت دی ہوئی تھی، اور آج جو ہے وہ 19 تاریخ کے لیے وہ لگے گا انشاءاللہ، تو سائفر والا مقدمہ بھی کینسل ہو گیا۔ سر کیبنٹ میں ڈی کلاسیفائڈ کیا گیا تھا سائفر کو، ان میں سے کسی کو انوالو نہیں کیا گیا، تو وہ بندے صرف اندر ہیں، چیئرمین پی ٹی آئی اور وائس چیئرمین پی ٹی آئی۔ اسی مقدمہ میں پری اریسٹ بیل اسد عمر صاحب کو مل جاتی ہے، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ اور دوسرا میں آپ سے پوچھوں گا، آپ کو بھی شو کاز نوٹس جاری کیا گیا پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ عمران خان صاحب کے دفاع برا لگ رہا ہے کسی کو، یا آپ کو واقعی میں آپ پارٹی میں جو ہے وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ ارے بابا تم نے مکس اپ کر دیا ہے۔ دیکھو پہلی بات تو یہ ہے کہ اسد کو کیوں نہیں ہوا اور اعظم کو کیوں کر دیا ہے انہوں نے۔ او بھائی سیدھا پیغام ہے، آؤ ٹی وی پہ آ کے علیحدگی پریس کانفرنس کرو اور کہو عمران خان کو گالیاں دو، اور کہو کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور 9 مئی کو کہو کہ یہ پاکستان کی پر حملہ تھا، اور تم جو ہے دودھ کے دھلے ہوئے بن جاؤ گے، پوتر ہو جاؤ گے۔ یہ پیغام دیا جا رہا ہے، یہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے اس ملک میں۔ تو اس کا تو میں اور کیا جواب دوں کہ اسد عمر کو وہ کہتے ہیں ہمیں درکار ہی نہیں ہے، ہمارا ملزم ہی نہیں ہے، اس لیے اس کی ضمانت تو ہونا ہی ہونا ابھی تک ہم شکوک و شبہات کے شکار ہیں۔ نہیں، کوئی شکوک و شبہات نہیں۔ اب قوم کو پورا اندھے کی طرح، اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ اس میں ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ دوسری بات رہی ہے کہ مجھے نوٹس، ارے بھائی دیکھو میرا وکالت میرا پیشہ ہے، میں نے میری جماعت میں جب آرٹیکل 17 کا ہے کہ کسی شخص کو